جب ہم کتابوں پر کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں عام جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ تو سارا کا سارا اردو میں ہوتا ہے، تو اردو پر کام کرتے ہوئے ہم جو فونٹ استعمال کرتے ہیں وہ جمیل نوری نستعلیق فونٹ ہے، اور یہ فونٹ آپ کو مل جاتا ہے پاک اردو انسٹالر۔ جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ فونٹ آپ کو آسانی سے دستیاب ہوتا ہے اور آپ اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فونٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیامی نستعلیق فونٹ، یہ فونٹ بھی مل جاتا ہے، اور یہ جو ہم نے آپ کو جو فولڈر دیا ہے جس کے اندر یوٹیلیٹیز کے نام سے فولڈر ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو دی گئی ہیں، تو اس کے اندر یہ پیامی نستعلیق فونٹ بھی دستیاب ہے، اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ پیامی نستعلیق اور جمیل نوری نستعلیق میں تھوڑا سا فرق ہے کہ پیامی نستعلیق کے اندر جو دو الفاظ کے درمیان اسپیسنگ جو ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا انہوں نے کم کر دیا ہے۔ تو یہاں سے میں لے لیتا ہوں پیامی نستعلیق، تو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں معمولی سا فرق ہے، اس کے اندر جو الفاظ کے درمیان گیپ ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کے اندر الفاظ کے درمیان جو گیپ ہے جو جگہ ہوتی ہے معمولی سی کم ہے۔ تو یہ دونوں فونٹس وہاں موجود ہیں، آپ وہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں ان فونٹس کو۔ اور عربی کے ہم وہ فونٹس استعمال کرتے ہیں جو عربوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک مشہور فونٹ ہے مائی لوٹس کے نام سے۔ آپ یوٹیلیٹیز فولڈر کے اندر چیک کریں، مائی لوٹس کے نام سے فونٹ آپ کو ملے گا، یہ مکمل عربی کا فونٹ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب میں نے اس کے اوپر یہ فونٹ اپلائی کیا تو یہ کام نہیں کر رہا ہے، اس میں جو ہے یہ تا خراب ہو رہی ہے، اسی طرح ہا خراب ہو رہی ہے، اسی طرح یہ آخری والی ہا بھی خراب ہو رہی ہے۔ یہ کیوں خراب ہو رہی ہے؟ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی کے اندر اس تا کو الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے، اسی طرح یہ اس ہا کو الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ میں نے اردو میں یہ تا لکھی تھی تو آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ جب آپ عربی ٹیکسٹ کے اندر اردو والی تا لکھیں گے تو وہ نہیں چلے گی، اس کے اندر جو تا ہمیں لکھنی ہوگی وہ ہوگی آلٹ شفٹ او۔ اسی طرح جب ہم ہا لکھیں گے تو ہا بھی ہمیں وہ لکھنی ہوگی جو عربی والی ہا ہوتی ہے، یعنی آلٹ او۔ اسی طرح جب ہم برکاتہ کی جو تا ہے وہ بھی ہم وہ والی تا لکھیں گے جو عربی والی ہوتی ہے۔ تو اب میرا ٹیکسٹ جو ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ پاکستان انڈیا کے اندر جو قرآن کریم کے لیے فونٹ استعمال ہوتا ہے، جو رسم الخط استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف فونٹس ہیں، اس کے اندر جو مشہور ہے اس کو ہم کہتے ہیں القلم قرآن مجید۔ یہ فونٹ سب سے زیادہ مناسب ہے، اور انڈو پاک اسکرپٹ جو ہے ہمارا اس کے تقریباً بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، تو ہم قرآن کریم کے لیے یہ فونٹ استعمال کرتے ہیں، اور یہ چاروں فونٹس آپ کو جو یوٹیلیٹیز فولڈر دیا گیا ہے اس کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو انسٹال کر سکتے ہیں وہاں جا کر۔